پہلے کہتے تھے جی گورے سرکار، اب ہمارے اوپر کالی سرکار آ کے بیٹھ گئی ہے۔ کچھ لوگ یہاں بلوچستان میں یہ بلیو کرنے لگ گئے کہ زندگی تو اللہ دیتا ہے، موت ہم دے سکتے ہیں۔ او بھائی 62-63 سال ہماری عمر ہو گئی ہے، جو ہمارے مقدر میں اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے وہ ہو کے رہے گا، ہمارا یقین ہے۔ آپ ہمیں ڈراؤ نہیں، ہمارے بس میں نہیں ہے اسٹیٹ کے ساتھ لڑنا، ہاں مگر ہماری اپنی جان ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ وہ انگریزی ایک سینٹنس کہتے ہیں انف از انف، بہت ہو گئی، آپ ہمارے خدا نہیں ہیں۔ ہم آج بھی آپ سے کہہ رہے ہیں خدا را اپنی پالیسیز کو ٹھیک کریں، بلوچستان پہ رحم کریں، اس ملک کو بچائیں۔ احسان مند ہوں آپ لوگوں کا کہ آپ تشریف لائیں، اور آج بڑے عرصے کے بعد میری خواہش بھی تھی کہ میں آپ لوگوں سے ملوں، آپ لوگوں سے موجودہ جو بلوچستان کی صورتحال ہے وہ ڈسکس کروں، کچھ حال حوال آپ سے لوں اور کچھ حال حوال اپنے آپ تک، آپ کے میڈیا تک پہنچاؤں، کیونکہ کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے تھے، کوشش کر رہے تھے۔ مہربانی تھی ابا بسم اللہ بہت آؤ کرسی لٹانے کرسی لٹانے تو میری دلی خواہش یہ تھی کہ جو موجودہ صورتحال ہے بلوچستان کی، اس کے بارے میں کچھ آپ سے میں گفتگو کروں، اور صورتحال جو موجودہ صورتحال ہے اس پہ اپنا پوائنٹ آف ویو آپ تک میں پہنچاؤں۔ ہم تو کوشش کرتے رہے کہ اللہ کرے کہ بلوچستان کے حالات کوئی بہتر ہوں، کوئی بہتری کی طرف جائیں، یا بہتر کوئی فیصلے کیے جائیں، مگر میرے جیسے لوگ جو ہمیشہ ہم نے جمہوریت کی بات کی، ڈیموکریسی کی بات کی، بھائی چارے کی بات کی، وہ بھی مایوس ہو گئے ہیں۔ مایوس تو بلوچستان کے میرے خیال میں جن لوگ آج تک ڈیموکریٹک سیاست پہ اور جمہوریت پہ یقین رکھتے تھے، آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ وہ بھی بلوچستان کی سیاست سے اور اسٹیٹ کی پالیسیوں سے مایوس ہو کے پارلیمانی سیاست سے کنارہ کش ہو گئے۔ میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ موجودہ حکومت، موجودہ فیصلہ کرنے والی جو قوتیں ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ملک میں نہ جمہوریت چھوڑنی ہے، نہ جمہوری اداروں کو چھوڑنا ہے، نہ جو جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں ان کو بخشنا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں سردار اختر مینگل کا جو ریزائن ہے یہ اس کی پہلی نشانی ہے، اور میں یہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہی صورتحال رہی اور اسی طرح فیصلے کیے گئے تو مجھے یقین ہے کہ ایک دن بلوچستان میں کوئی سیاست میں یا جمہوریت پہ یا الیکشنوں میں شاید کوئی بھی سیاسی شخص اس کا حصہ نہ بنے۔ اگر لوگوں کو میری اس بات کا یقین نہیں ہے تو پچھلے 5-7 سالوں کی میری ویڈیو ریکارڈنگ نکال کے دیکھیں، میرے انٹرویوز کو دیکھیں، اور جو اسمبلی میں نے جو باتیں کہی تھی اگر وہ سچ ثابت نہیں ہوئی ہیں تو مجھے وہ سزا دی جائے جو ایک قصوروار کو دی جاتی ہے۔ آج دوبارہ میں یہ آپ لوگوں کے سامنے آج اس میٹنگ کو گواہ بنا کے، اس موقع کو اپنا گواہ بنا کے، کیونکہ ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے اور ویڈیو آڈیو سب کچھ ہو رہا ہے، اور سب سے بڑی بات میں آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ ہی ہمارے معاشرے کا جو ہے نا جرنلسٹ، دانشور،
وہی ایک طبقہ ہوتا ہے. ایشیا بند کرائے نے وہی ایک طبقہ ہوتا ہے جو قوموں کی نمائندگی کرتا ہے, قوموں کا عکاس ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت پاکستان میں, تو جو کچھ ہو رہا ہے, جو کچھ آپ کے بلوچستان میں ہو رہا ہے, میں سخت اس سے مایوس ہوں. اور اس چیز سے کہ میرے آنے والے وقت میں بلوچستان, میری دھرتی, میرے لوگوں, بلوچستان کے رہنے والوں کے ساتھ کیا کچھ ہوگا, یہ بھی لمحہ فکریہ ہے. اب آپ نے دیکھ لیا کہ جب ہماری مائیں بہنیں یہاں سے نکل کے جس طرح اسلام آباد میں پہنچی, اور جس طرح وہ سردی میں وہاں پڑی رہیں, اور ان کے ساتھ جس طرح کا بیہیویئر, جس طرح کا رویہ اختیار کیا گیا, تو یہ اس دن جو یہاں پہ ایونٹ ہوا واپسی پہ, ان کی, ہماری ماؤں بہنوں کی جو واپسی ہوئی, اس کا ری ایکشن تھا جو یہاں پہ کوئٹے میں ہوا اس دن. یہ اس کا ری ایکشن ہے جو تربت اور گوادر میں ہوا. مگر مجھے افسوس ہے, جو میری 30-35 سالہ سیاسی زندگی ہے, میں نے ہمیشہ یہ دیکھا, وہ پہلے کہتے تھے نا کپ کے اندر طوفان لانے والے, بھونچال لانے والے, اب یہ خوبصورت ایئر کنڈیشن دفتروں میں بیٹھ کے اب ہم نے دیکھ لیا ہے کہ بلوچستان میں اس کو نمائندہ سمجھا جاتا ہے, اس کو اہمیت دی جاتی ہے, اس کو وسائل دیے جاتے ہیں, اس کو سیاسی کردار دیے جاتے ہیں, جو کچھ خوبصورت آفسوں میں بیٹھ کے بلوچ اور بلوچستان کو گالیاں دے, ان کو برا بھلا کہیں. یعنی ہماری, آپ اس سے اندازہ کریں کہ اتنی بڑا ایونٹ ہوا, اس سردیوں میں یخ پانی ہماری ماؤں بہنوں کے بچوں کے اوپر, مطلب جہاں وہاں پہ اس وقت ایک عام انسان کا نارمل حالات میں بیٹھنا ہی انتہائی مشکل کام تھا, ان کے اوپر واٹر کینن کے تھرو ان پہ اور ان کے اوپر پانی برسایا گیا. اور اس طرح کے چند لوگوں کو لا کے ان کے سامنے بٹھایا گیا, سامنے بٹھا کے ان کی بے حرمتی کی گئی, ان کو بے عزت کیا گیا. اس کے باوجود بھی ہم جیسے کمزور لوگ, یا یہ کہیں کہ ہم نے ہمیشہ جمہوریت کی بات کی, عدم تشدد کی بات کی, اس اسٹیٹ کی بات کی, ہم نے ملک کی بات کی, ہمیں آج تک اپنے اوپر شرم آتی ہے کہ اس حالاتوں میں بھی ہم چپ رہے, ہم نے آگ کو بھڑکایا نہیں. مگر یہاں توبہ نعوذ باللہ, توبہ نعوذ باللہ, توبہ نعوذ باللہ, یہ سمجھنا شروع ہو گئے بلوچستان کے اندر لوگ کہ ایک زندگی اللہ نے دی ہے اور موت کے دو طریقے ہیں. پہلے ہم بلیو کرتے تھے مسلمان کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اب کچھ لوگ یہاں بلوچستان میں یہ بلیو کرنے لگ گئے کہ زندگی تو اللہ دیتا ہے, موت ہم دے سکتے ہیں. ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ تم سے تو بہت بڑے طاقتور اور قوت والے گزرے تھے, موت برحق ہے, اور جس دن جس کی پیشانی پہ لکھی گئی ہوگی, پیدا کرنے سے پہلے اس کی موت لکھی گئی ہوگی, اسی دن موت ہونی ہے. بہت ہو گیا, آج بھی وقت ہے, آج بھی پاکستان کو بچانے کا وقت ہے, بلوچستان کے اندر خون ریزی کو روکنے کا وقت ہے.
مگر یہاں پہ جو پیچھے سے جن کو ہمیں پتہ ہے کہ وہ کیا ہے، کیا ان کے بیک گراؤنڈ ہے اور کس ان کی تربیت اور ان کی جو فیملی بیک گراؤنڈز ہیں، وہ بیٹھ کے ہماری قسمتوں کے فیصلے کرتے ہیں۔ اور یہاں اب میں وہ لفظ مجھے مناسب نہیں لگتا سردار ہند کو، میں ایک لفظ کہوں گا کانٹریکٹرز، باقی لفظ تو مجھے مناسب نہیں لگتا کہ میں وہ استعمال کروں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان ان کانٹریکٹرز کے تھرو چلے گا۔ میں وہ کانٹریکٹر نہیں کر رہا ہوں جو B&R اور ایریگیشن کے ہیں۔ ٹھیکیدار بہت سارے قسموں کے ہوتے ہیں کہ ہم بلوچستان کو چلا لیں گے۔ بلوچستان چل نہیں رہا ہے، بلوچستان رک رہا ہے، رکا ہوا ہے۔ آج جو انسیڈنٹ ہوا ہے موسیٰ خیل میں، دوبارہ ماڑی گیس والوں کے جو ان کے امپلائیز تھے یا کانٹریکٹرز تھے، یہی صورتحال بولان میں ہے۔ بولان آگ میں جل رہا ہے۔ کیا مچھ کا واقعہ اسٹیٹ اور اس کے اداروں کو بھول گیا ہے کہ ہمارے ہاں رندوں کی زمین پہ آئل ایکسپلوریشن ہوئی ہے، پروف ہو گیا ہے، 2 ویل کامیاب ہوئے ہیں، مگر ہمارے ہاں پہلے کہتے تھے جی گورے سرکار، اب ہمارے اوپر کالی سرکار آ کے بیٹھ گئی ہے۔ ماڑی گیس کا جو بھی انچارج ہے، DG ہے، جو بھی ہے وہاں ہے، سارے کانٹریکٹر اس نے باہر سے بلائے ہیں، سارے بینیفٹ وہ باہر کے لوگوں کو دے رہا ہے۔ 1 روپیہ ان مالکوں زمینوں کی جو صدیوں سے، ہزاروں سالوں سے اس زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو نہیں دیا جا رہا ہے۔ اپنے دلالوں کو ماڑی گیس لا کے بٹھاتا ہے۔ اس طرح سے آئل ایکسپلوریشن ہوگی، اس طرح سے ترقیاتی کام ہوں گے، اس طرح سے بلوچستان کے حالاتوں کو ٹھیک کیا جائے گا؟ نہیں ہوگا ایسے۔ آج بھی ہم جمہوری طریقے سے بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں، کل ہم سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ ہاں ہمیں پتہ ہے ہم لڑ نہیں سکتے، ہمارے بس میں نہیں ہے اسٹیٹ کے ساتھ لڑنا، ہاں مگر ہماری اپنی جان ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے کہ ہم اپنی جان دے سکتے ہیں۔ ہم اپنے لوگوں کے حقوق کے لیے اب بہت کوشش کی کہ پرامن طریقے سے ہم اپنی جد و جہد کریں، مگر اس کا نتیجہ نکل نہیں رہا ہے۔ ہم کو ڈرایا جا رہا ہے، ہمارے مخالفین کو، قاتلوں کو اربوں روپے کے فنڈز دیے جا رہے ہیں کچھی میں، اور کرمنلز کو جمع کیا جا رہا ہے کچھی کے اندر، بولان کے اندر۔ سر خدا، میں ایک بہت کمزور بلوچ ہوں، مگر میرا ایمان بہت مضبوط ہے کہ جس دن میرے پیشانی پہ جو دن میرا لکھا گیا ہوگا وہی ہوگا، اور میں کوئی لاوارث نہیں ہوں۔ مجھے فخر ہے کہ اتنی بڑی قوم میرے پیچھے اور میری اولادیں ہیں میری۔ اگر مجھے بھی کچھ ہو گیا تو انشاءاللہ مجھ سے بہتر طریقے سے وہ اس مشن کو آگے بڑھائیں گی۔ اور آج میں دوبارہ آپ کے توسط سے عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، خدا را جو میں آواز آج اٹھا رہا ہوں اس کو آگے لے کے جائیں۔ مجھے پتہ ہے کہ یہاں کس طرح کنٹرول کیا جاتا ہے، میڈیا کو کس طرح کیا جاتا ہے، میڈیا پرسنلز کو کیسے کیا جاتا ہے، میڈیا ہاؤسز کو کس طرح کنٹرول کیا جاتا ہے۔ ایک چھوٹی سی اتنی اخبار ہے، چھوٹی سی اتنی انتخاب ہے، کوئی نمائندہ ان کا؟ کتنے دنوں سے اس کے اشتہارات بند ہیں؟ کوئی 46 دن سے شاید زیادہ ہی تھا۔ کچھ پتہ ہے، کچھ بتا سکتے ہیں غلطی سے آپ لوگ؟ ہاں 60 دن سے زیادہ عرصہ ہوا ہے اس کے اشتہارات بند کیے گئے ہیں۔ میرے خیال میں جو میں نے آج تک میں اس کو پڑھتا رہا ہوں، وہ غریب تو بڑی مشکل سے اخبار اپنا چلاتا ہے۔ ایسی کوئی بات وہ میں نہیں سمجھتا جو اس کو کرنی بھی چاہیے وہ نہیں کرتا ہے، پھر بھی اس کو سزا دی جا رہی ہے اس ڈیموکریٹک دور میں، اس میڈیا کے دور میں۔ کیا آپ سمجھتے کہ آپ لوگوں کو ڈرا کے، یا کچھ ہمارے ایک دوست ابھی کیئر ٹیکر بنا تھا، وہ دانت پیس کے اور کر کے
بات کرتا تھا تو اس کا مقصد تھا کہ بلوچ، اوے بھائی تمہاری اپنی اوقات کو دیکھو. یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا ان حکومت کے ساتھ، اس کے کرسیاں ڈال کے ان کے آفسوں میں، ان کی اوقات دیکھو، یہ پیچھے سے ہے کیا؟ یہ اسی طرح ہے جیسے سیزنل برڈز نہیں آتے، ان کے تو بیگ پہلے سے تیار ہیں. سب سے پہلے اسلام آباد بھیجیں گے، پھر آگے بھیجنے کی کوششیں کریں گے. ہم نے مرنا بھی یہی ہے، رہنا بھی یہی ہے، اور دفن بھی یہی ہونا ہے. جب تک ہماری اللہ نے جو ہمارے مقدر میں ہماری عمریں لکھی ہیں. ہم آج بھی آپ سے کہہ رہے ہیں خدا را اپنی پالیسیز کو ٹھیک کریں، بلوچستان پہ رحم کریں، اس ملک کو بچائیں. اب بہت سارے میں ریفرنس دوں گا، لوگوں کو بہت برے لگیں گے، اس لیے میں وہ ریفرنس اس دفعہ نہیں دے رہا ہوں، شاید اگلی دفعہ مجبور ہو کے میں دوں. کیونکہ میں نے فیصلہ کیا ہے ہم ہر سال جو 4 نومبر کا واقعہ ہوا، 9 بچے ہمارے شہید کیے گئے، ہمارے لوگ شہید کیے گئے، ہم 4 نومبر کی برسی مناتے ہیں، وہاں پہ ان کے لیے قرآن خوانی کرتے ہیں، ان کے لیے لنگر تقسیم کرتے ہیں. اس دفعہ میں پوری قوم کو بلاؤں گا وہاں پہ 4 نومبر میں شوران میں، اور پھر ہم اپنا مستقبل کا فیصلہ کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. اقوام ہند کو، میرے دوستوں کو، میرے قبیلے کو، مجھے فخر ہے اپنے باپ دادا کی تاریخ پہ. میرے ساتھ کبھی بھی میرے تاریخ دان نے جب بھی میرے تاریخ لکھی ہے اس خطے کی، سرزمین کی، اس کے ساتھ غدار بلوچستان کسی نے نہیں لکھا ہے، دلال بلوچستان کسی نے نہیں لکھا ہے. ہم نے ہمیشہ اس دھرتی کے لیے، اس سرزمین کے لیے، آج سے نہیں 17 پشت سے، میر چاکر، میر شہداد سے لے کے، ہم نے اس دھرتی کے لیے قربانیاں دی ہیں. اور آپ کے توسط سے میں پورے اپنے قوم رند قبیلے کو کہتا ہوں کہ اب وقت ہے بلوچستان کے اوپر، ٹائم ہے، اٹھو تم لوگ. جو تمہارے باپ دادا کا ایک کردار تھا اس کو نبھاؤ، اور بلوچستان میں جو ایک سیاسی جدوجہد ہے اس کا آپ حصہ بنیں. جو جہاں بھی ہے، جو جماعت، جو شخص، جو شخصیت آپ سمجھتے ہیں کہ اس دھرتی کے لیے، بلوچستان کے لیے، اس سیاست کے لیے، اس جمہوریت کے لیے، ان کا آپ حصہ بنیں. بیٹھے نہیں گھروں میں، کیونکہ یہ وقت نہیں ہے. آپ لوگوں نے اپنے تاریخ کو دوبارہ زندہ کرنا ہے، اور انشاءاللہ یہ 4 نومبر کو ہم بیٹھ کے اپنے پورے قوم قبیلے کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کیا رستہ اختیار کرنا ہے، کیا فیصلہ کرنا ہے. اور آج آپ لوگوں کو بلانے کا مقصد یہ چند ایشوز ہیں. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ بولان کا جو اس وقت صورتحال ہے، بولان کا ایک ایک پتھر اس وقت آگ میں جل رہا ہے. وہاں کے لوگوں کے ساتھ جو حشر ہو رہا ہے، بلوچستان کے لوگوں کے، بولان کے لوگوں کے ساتھ جو ناانصافی وہاں ہو رہی ہیں، اور پھر اربوں روپے کے فنڈز دیے گئے ہیں اور موجودہ حکومت نے دیے ہیں. سی ایم صاحب، شکر ہے کہ آپ نے کہہ دیا کہ میں بلوچ نہیں ہوں، میں پاکستان کا بیٹا ہوں، مگر مجھے بھی فخر ہے کہ میں اس دھرتی کا بیٹا ہوں. میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کے دور میں جو کچھ ہوتا ہے، آپ ہیڈ آف پروونس ہیں، اس سسٹم کے آپ ہیڈ ہیں، آپ کی بھی ذمہ داری ہوگی. آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ ہاتھ ایسے ایسے کر کے، یہ 4 وہ شر نہیں ہے جو ادھر بیٹھے ہوئے اس کے اندر، شکارپور کے اندر. یہاں آپ کو بہت سوچ سمجھ کے بلوچستان میں چیف منسٹر صاحب فیصلے کرنے ہوں گے، اور آج اس کے آپ ذمہ دار ہوں گے کل جو کچھ بلوچستان میں ہوگا. آپ ایک اچھے خاندان کے فرزند ہیں، آپ کو وہ کام کرنا چاہیے کہ تمہارے باپ دادا اس پہ فخر محسوس کر سکے. مرے ہوئے
قبروں میں فخر محسوس کریں کہ ہاں ہم نے اپنی پیچھے ایک اچھی اولادیں چھوڑی ہیں. ہمیں پتہ ہے، ہم نے وہ اپنے دور دیکھا، 10 حکومتیں دیکھی ہم نے، 10 پارلیمنٹیں دیکھی ہم نے. یہ 10ویں پارلیمنٹ تھی جو ہمارے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہے. مجھے 4 مہینے پہلے الیکشن سے ایک بہت بڑی شخصیت، ایک سیاسی شخصیت تھی، اس نے بلا کے مجھے کہا کہ مجھے کہا گیا ہے کہ خبردار سردار رند سے تم نے کوئی اتحاد نہیں کرنا ہے. اس دفعہ ہم اس کو اسمبلی میں نہیں چھوڑیں گے، اس کو نہیں آنے دیں گے ہم. اگر تم نے بھی سردار رند کے ساتھ اتحاد کیا ہم تمہیں بھی الیکشن میں ہرا دیں گے. میرے مخالف نے سر عام پورے بولا، اس کی گواہ ہے کہ اعلان کیا کہ میں نے 46 کروڑ روپے دے کے الیکشن خرید لیا ہے. مجھے اس کا غم نہیں ہے الیکشن ہارنے کا، ایم پی اے کے ہے کیا. اور اس پارلیمنٹ میں آپ میرا آواز جس طرح دباؤ گے اس سے زیادہ میری آواز بلند ہوگی. میں پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہوں اور نہ میری خاندان کی روایت ہے، اور میں ایک بہت ناقص اور کمزور انسان ہوں، مگر مجھے اپنے رب پہ پورا یقین ہے. اس طرح جو چیز اس وقت صوبہ بک رہا ہے، صوبے کا بجٹ بکا ہے، وزارتیں بکی ہیں، روز ایم پی اے بک رہے. الیکشن میں تو بک گئے، دوبارہ ان کے ریٹینڈر ہو رہے ہیں. خدا کے واسطے جو اس ملک کے سمجھتے ہیں کہ ہم محافظ ہیں، اس کے پاسبان ہیں، اس کو حفاظت، اس کی جغرافی اور نظریاتی ہم اس کے محافظ ہیں، ان کو چاہیے بلوچستان کی صورتحال پہ بیٹھیں، غور کریں. اور میں ایک وہ کہتے ہیں کیا توتی کا نگارہ کیا کہتے ہیں، وہ مثال دیتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری آواز وہاں تک شاید ان کے کانوں تک نہ پہنچے، مگر آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ چاہیں، پانی بہت ساپلوں کے نیچے گزر چکا ہے، مگر اس کے باوجود بھی اگر یہ چاہیں تو ان کے پاس اپنی ادارے کے اندر، فوج کے اندر ایسے جنرلز ہیں جن کو میں جانتا ہوں، محب وطن پاکستانی ہے، اور ان کا وقت بلوچستان میں بہت اچھا گزرا ہے. اگر یہ اپنے ادارے کے لوگوں کو بھی بٹھا کے ایک کم سے کم 3 مہینے میں 6 مہینے میں ایک میٹنگ ان سے کر لیں، کیونکہ جب ہم نہیں ایک ڈریس پہن کے آ جاتے ہیں، نئے کپڑے پہن کے آ جاتے ہیں، تو اس وقت ہم آسمان پہ ہوتے ہیں اور یہ لوگ جو ہمیں کیڑے مکوڑے نظر آتے ہیں. خدا را ان سے پوچھیں جنہوں نے یہاں بلوچستان میں سرو کیا ہے، پاکستان کے اندر سرو کیا ہے، ان کو بٹھائیں، اور ان لوگوں کو بٹھائیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی آپ کے بوٹ پالش کرنے والے نہیں ہیں، آپ کو خوش کرنے والے نہیں ہیں، اور پھر سوچ کے اس ملک کا، اس موجودہ حالات کا ادراک کریں اور اس کو کہیں صحیح سمت پہ لے کے جائیں. کیونکہ ہمارا مستقبل اسی دھرتی کے ساتھ ہے، ہمارے آنے والی نسلوں کا مستقبل اسی دھرتی میں. ہمارے بچے گرین کارڈ لے کے، پاسپورٹ باہر کے ملکوں کا لے کے نہیں جائیں گے، وہ زندہ بھی یہیں رہیں گے، مریں گے بھی یہیں پہ. تو ہمیں دوسروں سے زیادہ ہم اس کے لیے زیادہ فکر مند ہیں. میں تو کہتا ہوں صرف سردار اختر مینگل نہیں، بہت سارے جو جمہوریت پہ، پارلیمنٹ پہ، ایوانوں پہ رکھتے ہیں، وہ شاید آگے چل کے پارلیمانی سیاست سے کنارہ کش ہو جائیں. خود ساختہ یہ جو پارلیمنٹ ہے جو بنائی ہوئی ہیں ان لوگوں نے. سر دیکھیں، میں نے آپ کو کہا نا کہ یہاں پہ کوئی سسٹم نہیں چل رہا ہے، نہ ڈیموکریٹک ہے، نہ مارشل لا کا سسٹم ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے یہاں پہ. چند لوگ ہیں کہ پورے بلوچستان کو پپٹ کی طرح چلا رہے ہیں. وہ نہیں ہوتا تھا پپٹ کو کیا کہتے ہو بھائی تم لوگ اردو میں کیا کہتے ہو؟ ہاں، کٹ پتلیوں کا. اس وقت بلوچستان کٹ پتلیوں کے ہاتھ میں ہے.
ایسے ایسے لوگ یہاں بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں جو کل تک رکشے چلاتے تھے، آج وہ بلوچستان کے مقدر کے فیصلے کرتے ہیں۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، کس چیز کا لا، کس چیز کا آرڈر؟ یہاں بند کمروں میں بیٹھ کے فیصلے ہوتے ہیں بلوچستان کے مقدر کے۔ اگر لا اینڈ آرڈر کے بیٹھ کے اس طرح اوپن میدانوں میں بیٹھ کے ڈیسیشنز ہوتی، ڈسکشنز ہوتی، آج بلوچستان کی یہ صورتحال تھوڑی ہوتی۔ بلوچستان کا نوجوان آپ سے مایوس ہو چکا ہے، بلوچستان کے لوگ آپ سے مایوس ہو چکے ہیں۔ آج آپ نہیں دیکھ رہے یہ جو مارنگ کا آپ نے جلسہ دیکھا تھا یہاں پہ، آپ سمجھتے کہ ان سارے لوگوں نے مارنگ کو کبھی زندگی میں دیکھا تھا؟ مارنگ کو سنا تھا؟ کیا مارنگ کی جدوجہد سیاست آپ لوگوں نے کبھی نہیں سنی تھی؟ کبھی دیکھی تھی آپ نے؟ یہ بلوچستان کا ری ایکشن تھا، یہ اس چیز کا ری ایکشن تھا جو ہماری ماؤں بہنوں کے ساتھ اسلام آباد میں کیا گیا۔ ہمارے جیسے کمزور لوگ اس پہ بھی نہیں بولے، مگر ہمیں اب مجبور کیا جا رہا ہے کہ مجبوراً ہم اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ ہم نے کوشش کی، مگر یہاں بیٹھ کے ہمیں ڈرایا جاتا ہے۔ او بھائی، 62-63 سال ہماری عمر ہو گئی ہے، جو ہمارے مقدر میں اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے وہ ہو کے رہے گا، ہمارا یقین ہے۔ آپ ہمیں ڈراؤ نہیں۔ ہمیں ڈرانے سے پہلے بلوچستان کی تاریخ پڑھ لو۔ ہاں، چند بلوچستان میں ہمیشہ غدار ہوئے ہیں، غداروں کے خاندان ہیں، آپ ان کو خرید سکتے ہو، آپ پورے بلوچستان کے عوام کی نہ رائے خرید سکتے ہو، نہ بلوچستان کے لوگوں کو خرید سکتے ہو۔ ہاں، اگر تم چاہو تو بلوچستان کو پیار محبت سے چلا سکتے ہو۔ بلوچستان کو حق آپ کو دینے پڑیں گے۔ سب سے پہلے حق ہمارے اسلام آباد میں لوٹے جاتے ہیں، زیادتی کی جاتی ہے ہمارے ساتھ، اور پھر جب یہاں آتے ہیں پھر کوئٹہ ہمارے حق لوٹتا ہے۔ اب تو آپ نے ہمارے الیکشنز بیچ دیے، اب ہم نے ہمارا ڈیولپمنٹ جو خیرات میں ہمیں ملتا تھا وہ بھی اب ہمارے لوگوں تک آپ پہنچنے نہیں دے رہے ہیں۔ 2 فلڈز آئے میرے علاقے میں، میں بلوچستان کے گورنمنٹ کو اور ان اداروں کو کہتا ہوں جو بیٹھ کے پریس کانفرنسیں کرتے ہیں، کچھ نہیں دیا آپ نے بلوچستان کے لوگوں کو۔ مر گئے، ڈوب گئے، ذلیل ہو گئے، آج درختوں کے چھاؤں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ سارے پی ڈی ایم اے اور سی ڈی ایم اے کی کیا بنائی ہوئی ہیں آپ لوگوں نے؟ یہاں پہ کیا کیا ہے انہوں نے جا کے وہاں پہ؟ ہر چیز بلوچستان میں نیلام پہ لگی ہوئی ہے، آکشن پہ لگی ہوئی ہے۔ جو جتنی اچھی پیمنٹ کرے گا اس کو اتنی بہتر پوزیشن، اتنا بڑا نفع دیا جائے گا۔ بہت ہو گئی، اس وجہ سے لوگ آپ سے بیزار ہیں، اس وجہ سے لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ آج مہربانی کر کے آج بھی وقت ہے کہ آپ خدا را اپنی پالیسیوں پہ نظر ثانی کریں، ابھی بھی ملک پہ رحم کریں، اس صوبے پہ رحم کریں، اپنے بچوں پہ بھی رحم کریں۔ ہمارے بچے تو ہیں ہی ہمارے ساتھ، آپ اپنے بچوں پہ بھی رحم کریں، کیونکہ اگر ہم خوش نہیں رہے تو دوسرے بھی خوش بہت شاید کم رہیں گے۔ نہیں، ہم مجبوراً ہم اس سے مایوس ہو چکے ہیں۔ میں 9 الیکشن جیت چکا ہوں، 10واں الیکشن مجھے آپ کے نالے والوں نے ہروایا ہے مجبوراً، نہیں تو کل اگلی پریس کانفرنس میں نام عہدے لے کے میں پریس کانفرنس کروں گا۔ کروڑوں روپے لے کے ہم کو ایک جس طرح میں الیکشن سے ہرایا گیا ہے دنیا جانتی ہے۔ ہمیں جب 9 دفعہ الیکشن میں حصہ لے کے لوگوں کے منتخبوں کے اسمبلیوں میں پہنچے، ان سے ہم جیسے لوگ مایوس ہو گئے، تو نئے آنے والے تو پہلے ہی کہتے تھے، لوگ تو پہلے ہی کہتے تھے کہ تم لوگوں کو یہاں اس جمہوریت سے، اس سیاست سے تم لوگوں کو کچھ نہیں ملنا ہے بلوچستان کو۔ کیا لوگ قوم پرست ان کو تانے نہیں دیتے تھے، مرحوم غوث محمد بزنجو کو؟
ڈاکٹر مالک کو، اختر مینگل کو. آج مجھے یہ بتائے کہ کیا رہ گیا ہے فارم 45 47 کے بعد اس سیاست میں، اس ڈیموکریٹک پروسیس میں رہ کیا گیا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد بھی ہم اس پہ بلیو کریں گے اور ہم اس کا حصہ بنیں گے؟ میں اکیلا نہیں ہوں، بہت سارے لوگ اس پہ جب لوگ بیٹھتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں. ایجنڈا یہ ہوگا کہ ہماری مستقبل کی سیاست اور مستقبل کا لائے عمل کیا ہوگا. صرف 4 نومبر کا مقصد کہ ان سے مشاورت کر کے اور ہم اپنے اگلے ایجنڈے کا اعلان کریں. دیکھیں، ایک صحافت کا تو اصول ہوتا ہے ایک وقت میں ایک سوال کیا جاتا ہے نا. تو آپ نئے صحافی میرے خیال میں ہو کے آئے، آپ نے ایک وقت میں 6 سوال کیے، میں کس کا جواب دوں آپ کو؟ ایک سوال دیں. ایک سیکنڈ، میں سمجھ گیا آپ کا سوال، مجھے جواب لیں، میں آگے سے زیادہ اور نہیں. جو میں نے خدشہ ظاہر کیا تھا وہ ثابت ہوا یا نہیں ہوا؟ میرے لیے بم بلاسٹ کیا گیا تھا، میرے اوپر دھماکہ کروایا گیا. اس دن اتفاق سے میں نہیں آ سکا، میرا بیٹا آیا، میرا بڑا بیٹا، اس کی گاڑی پہ ریموٹ دھماکہ ہوا، اس میں ہمارے لوگ شہید ہوئے، زخمی ہوئے، ابھی تک معذور اسپتالوں میں وہ پڑے ہوئے. ہوا یا نہیں ہوا؟ میرا خدشہ ثابت صحیح ہوا یا نہیں ہوا؟ اور جس پیسوں کی میں نے بات کی تھی، آج بھی میں پریس کو اور ان کو کہتا ہوں آؤ، اس وقت بھی کوئی 60 کروڑ ایک یونین کونسل مٹھڑی میں دیے گئے تھے؟ نہیں دیے گئے تھے. اور جن کو پہاڑوں سے اتار کے، جن کو لیا کے ایک رول ماڈل کر کے پیش کیا جاتا ہے، انہوں نے کروائے تھے. یہی میرے دماغے میں ملوث تھے. تو میں آج بھی جو کہہ رہا ہوں، میں خوف سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں اس ایونٹ کو اس کا گواہ بنانا چاہتا ہوں. میں نے سردار نوابوں کی بات ہی نہیں کی، آپ سمجھے ہی نہیں ہے، تو میں سوال کا جواب کیا دوں آپ کو؟ میں اپنے قوم کے قبیلے کے ایک رند اکیلا رند ٹرائب نہیں ہے، اس کے 9 سردار ہیں جو کم سے کم میری دستار کے اندر آتے ہیں. پورا قوم میری ایران سے لے کے ہندوستان کے بارڈر تک بیٹھی ہوئی ہے. میں ان سے یہ دیکھیں، میں کسی کا ذمہ دار نہیں ہوں، مگر میں امید کرتا ہوں کہ جو صورتحال بلوچستان کی ہے وہ بھی یہی کچھ کریں گے جو مستقبل میں میں کرنے جا رہا ہوں. دیکھیں، اگر یہی قوتیں، یہی لوگ، یہی فیصلے کرنے والے ہیں، اور یہی الیکشن کمیشن ہے، اور یہی میں چیف جسٹس آف بلوچستان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں، چیف جسٹس سپریم کورٹ سے بھی کرتا ہوں کہ خدا را، وہ انگریزی ایک سینٹنس کہتے ہیں انف از انف، بہت ہو گئی، آپ ہمارے خدا نہیں ہیں. آپ کا ایک عزت ہے، احترام ہے ان عدالتوں کا، اس کو برقرار رکھیں. ججز کو ججز بن کے رہنا چاہیے، نہ کہ کانٹریکٹر بن کے رہنا چاہیے. اگر وہ کہتے ہیں مجھے بلائے، میں جاؤں گا عدالت میں، مجھے بلائے عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کریں. بہت ہو گیا، ہم نے بہت برداشت کر لیا، ہر ادارے کی ہم نے عزت کی، برداشت کرنے کی کوشش کی، مگر اب بہت ساری چیزیں ہماری برداشت سے باہر ہو رہی ہیں. کیا فرق پڑے گا؟ فارم 45 اور 47، اب 48 49 بھی آ جائے گا. الیکشن تو انہوں نے کروانی ہے. ہم کہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر دوبارہ فیئر امپارشل کوئی ایسے لوگوں کے ساتھ، ایسے اداروں کے ساتھ، ایک سسٹم کے ساتھ کروائے جائیں جس کو دنیا بھی تسلیم کرے اور پاکستان کے 25 کروڑ عوام بھی اس الیکشن کو قبول کریں، اور پھر جو وہ اسمبلی آئیں وہ بیٹھ کے اپنے فیصلے کریں. مگر جو ہو رہا ہے موجودہ سسٹم، اس میں ہمارے جیسے لوگ بھی مایوس ہو چکے ہیں. باقی لوگ تو پہلے سے 70 سال سے کہہ رہے تھے کہ ان اسمبلیوں میں، اس سسٹم میں، اس نظام کے اندر آپ کو کچھ بھی نہیں ملنا ہے. آج ان کی بات سچ ہو رہی ہے اور ہم محسوس کر رہے ہیں کہ نہیں، ہم غلط تھے شاید.